یہ زندگی ایسی کہ اس میں غم آئیں گے، اس زندگی میں سمسیائیں آئیں گی، ٹینشن آئیں گی، اور دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو روزی روٹی کی ٹینشن ہے، کسی کو بچوں کی ٹینشن ہے، کسی کو بیوی کی ٹینشن ہے۔ ایک ہستی ایسی تھی 1400 سال پہلے، ان کو الگ ہی ایک ٹینشن تھی۔ 1400 سال پہلے عرب کی دھرتی پر اللہ نے ایک رسول بھیجا، عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کے پوتے بن کے آئے، آمینہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو اپنا آخری نبی بنایا، اور اللہ کے اس آخری نبی کو کیا ٹینشن تھی میرے بھائیوں؟ قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، دنیا کو کاروبار کی ٹینشن، دنیا کو روزی روٹی کی ٹینشن، دنیا کو بال بچوں کی ٹینشن، اور اے نبی آپ کو اس بات کی ٹینشن کہ لوگ ایمان کیسے لے آئیں، لوگ ہدایت پر کیسے آ جائیں، لوگ اسلام کیسے قبول کر لیں، لوگ جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ اے نبی آپ کو تو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی ٹینشن ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، کہیں آپ اپنی جان ختم نہ کر دیں، کہیں آپ کی مرتیو نہ ہو جائے، کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ اس نبی کو ایک ہی ٹینشن تھی، اللہ کے بندے کیسے اللہ کے راستے پہ آ جائیں اور کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ بارش کے موسم میں آپ دیکھتے ہوں گے جب ہم لائٹ جلاتے ہیں تو لائٹ کے آس پاس کچھ کیڑے اڑنے لگتے ہیں، کچھ پتنگے اڑنے لگتے ہیں۔ آپ جتنا بھی ان کو منع کریں گے وہ کیڑے بار بار اس لائٹ کے آس پاس اڑتے رہیں گے، اڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اڑتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہو لوگو میری مثال اور تمہاری مثال اس انسان کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے فَجَعَلَ الْفِرَاشُ وَهَٰذِهِ الدَّوَابُ تَقَعُ فِي النَّارِ، تو یہ جو پتنگے ہوتے ہیں، یہ جو کیڑے ہوتے ہیں، یہ بار بار اس آگ میں جانے لگتے ہیں۔ وہ انسان انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مگر پتنگے بار بار اسی آگ میں جاتے ہیں۔ او لوگو میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے آیا ہوں۔ وانتم تقتحمون فیہا، لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں جلتے چلے جا رہے ہو۔ تم بار بار میں تو تم کو جہنم کی آگ سے روکنے آیا ہوں، لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے میرے ساتھی۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن یہی تھی۔ کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلا ہے اپنے نبی کے لیے؟ کبھی ہم روئے ہیں رات میں اپنے نبی کو یاد کر کے؟ ہمارے نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رات کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ مائدہ کی اس آیت پر پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو اے اللہ کون تیرا حساب لینے والا ہے، کون تجھ سے پوچھنے والا ہے، تو طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ جو میری پیروی کرے گا، جو مجھے فالو کرے گا، جو میرے راستے پر چلے گا، وہ تو میری اتباع کرنے والا ہے، وہ تو میرا ماننے والا ہے، اور اے اللہ جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا، تو درگزر کر دینا۔ اللہ کے نبی نے سوچا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، میری امت کا کیا ہوگا؟
बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल रोने लगे, आंसू बहने लगे और हाथ उठाया और रोते हुए कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। नबी की आंख से आंसू गिरे और अल्लाह को कोई परवाह ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। नबी की आंख से आंसू गिरे, अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील मुझे तो सब पता है, जाओ नबी से पूछो क्यों रो रहे हैं। जिब्रील अमीन आते, मायुब की का या मोहम्मद, ऐ अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ जिब्रील मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूं, मैं अपनी उम्मत की टेंशन में रो रहा हूं, मेरी उम्मत का कयामत के दिन क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ मेरे नबी को बता दो, मेरे नबी से कह दो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे आखिरी नबी, आपकी उम्मत के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐ नबी हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान न हो। ये थी नबी की टेंशन। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमें तो वो नबी मिले हैं मेरे प्यारे साथी, उस नबी को टेंशन भी रहती थी तो अपनी उम्मत की टेंशन रहती। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। ओ लोगो हमने तुमको ऐसा रसूल दिया है, ऐसा नबी दिया है जो जान से बढ़ के तुमसे प्यार करते हैं, जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम तकलीफ में पड़ जाओ, मेरे नबी को ये गवारा नहीं है, मेरे नबी को ये बर्दाश्त नहीं है। अभी तरावी की नमाज आपने पढ़ी कि नहीं रमजान में? ये तरावी नबी ने 3 दिन पढ़ाई थी और बुखारी की रिवायत है, तीनों दिन सहाबे किराम की बड़ी भीड़ आ गई मस्जिद में। पहले दिन थोड़े लोग आए, दूसरे दिन ज्यादा लोग आ गए, तीसरे दिन पूरी मस्जिद भर गई। इसका मतलब कि सहाबा को शौक था। अभी तक तरावी की नमाज नहीं होती थी, लेकिन जब नबी ने पढ़ाई नमाज ये, तो सहाबा बड़े शौक के साथ आए और उन्होंने तरावी की नमाज पढ़ी। आज हमारा हाल क्या है? शुरू रमजान में तरावी की नमाज होती है, मस्जिद भरी रहती है, फिर जैसे जैसे रमजान गुजरने लगता है तरावी की नमाज में तादाद कम होने लगती है और कहीं कहीं तो बहुत कम हो जाती है, कहीं कहीं बिल्कुल लोग बहुत कम हो जाते हैं। हम तो तरावी की नमाज से भागते हैं, हम तो इबादत से जी चुराते हैं। सहाबे किराम का जज्बा देखो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी ने 3 दिन तरावी की नमाज पढ़ाई। रमजान की 23वीं रात को आपने पहली तरावी पढ़ाई, बहुत सारी भीड़ आ गई सहाबा की। फिर 25वीं रात में आप आए तो उससे ज्यादा सहाबा की भीड़ आ गई। फिर 27वीं रात को आप आए तो और ज्यादा भीड़ आ गई, मस्जिद भर गई तमाम सहाबे किराम की। चौथी रात में 29वीं रात में जब अल्लाह के नबी आए तो सहाबा इंतजार करने लगे कि अल्लाह के नबी आएंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। पूरी रात गुजर गई। फजर की नमाज का टाइम आया, अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में आए। ओ मेरे सहाबा, मुझे मालूम था तुम रात भर मेरा वेट करते रहे, मेरी प्रतीक्षा करते रहे, मेरा इंतजार करते रहे, मुझे मालूम था, मैं जानबूझ करके नहीं आया। ऐ अल्लाह के नबी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था, हमने तो 3 दिन तक आपके साथ ये नमाज पढ़ी थी, हम तो आज भी पढ़ना चाहते थे, आप क्यों नहीं आए रात में? हम तो रात भर आपका इंतजार करते रहे, आपने तरावी की नमाज हमको क्यों नहीं पढ़ाई? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारा जज्बा मैंने देखा, तुम्हारा शौक मैंने देखा, मैं डर गया कि कहीं ये नमाज फर्ज न हो जाए। अगर ये फर्ज हो जाएगी तो तुम इसको निभा नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगी। इस डर से मैंने छोड़ दिया, मैंने 3 दिन पढ़ा के छोड़ दिया। मैं डर गया कि कहीं ये नमाज फर्ज न हो जाए। अल्लाह अकबर। नबी को अपनी उम्मत का इतना ख्याल है कि कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए।
اور میری امت کے لیے پریشانی نہ بن جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے رسول نے تراویح کی نماز اس لیے جماعت سے 3 دن کے بعد پڑھانا بند کر دیا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اب فرض ہونے کا ڈر ختم ہو گیا ہے، لہٰذا دوبارہ جماعت سے تراویح کی نماز ہونی چاہیے۔ پھر حضرت عمر نے پھر سے تراویح کو اسٹارٹ کرایا اور وہاں سے لے کے آج تک امت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کو ٹینشن ہوتی تھی اپنی امت کی۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں بھی بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں۔ ان ٹینشنوں کا علاج کیا ہے؟ ہماری سمسیاؤں کا سمادھان کیا ہے؟ ہماری پرابلم کا سالوشن کیا ہے؟ ہم اپنے مسئلے کو کہاں لے کے جائیں، کہاں حل کریں؟ تو آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں غم کا علاج کیا ہے، اسلام میں ٹینشن کا علاج کیا ہے، ہماری زندگی میں جو سمسیائیں آتی ہیں، جو ٹینشن آتی ہے، ان کا علاج ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے، ہمارے قرآن نے کیا بتایا۔ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ اپنے غم کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر ٹینشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ توحید پر آنا ہے۔ اگر آپ ایک اللہ کے ماننے والے، اگر آپ توحید پہ چلنے والے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑا سے بڑا غم آ جائے، آپ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اے میرے نبی، آپ اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیجئے جس اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اے میرے نبی، یہ توحید ہی انسان کی فطرت ہے جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں توحید پر پیدا کیا ہے۔ دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد کوئی مورتی کی عبادت کرنے لگتا ہے، کوئی پتھر کی عبادت کرنے لگتا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد لوگ شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو پراکرتک طور پر، جو نیچرل طور پہ ہمیں پیدا کیا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، توحید پر پیدا کیا ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے توحید کو اپنا لو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی میں چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اے میرے بندو، تم ایمان والے بن جاؤ اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ مت کرو، شرک کی ملاوٹ مت کرو۔ مجھے معلوم ہے میں صاحب گنج اور پاکڑ کے علاقے میں ہوں، یہاں الحمدللہ ہماری اہل حدیثوں کی تعداد بہت اچھی تعداد ہے، اور ہمارے ہاں شرک و بدعت نہ کے برابر ہے۔ لیکن ہاں، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ کہیں کہیں جہالت کی وجہ سے اب اہل حدیثوں کے یہاں بھی شرک و بدعت کی گمراہی اب آنے لگی ہے۔ کہیں کہیں اہل حدیثوں کے یہاں بھی اب تعویذ پہنا جانے لگا ہے، اب کہیں کہیں ہمارے یہاں بھی بدعقیدگی والی چیزیں آنے لگی ہیں۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کہیں کہیں ہمارے لوگ بھی اپنی گاڑی روک لیتے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ کہیں کہیں ہمارے گھر کی عورتیں بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے اور کسی نے کہا فلاں درگاہ پہ چلی جاؤ تو درگاہ پہ جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، توحید کا مطلب یہی ہے کہ مر جاؤ، کٹ جاؤ، مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ پیشانی جھکے گی تو اللہ کے سامنے جھکے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو دینا نہ چاہے کون ہے اس کو دے سکتا ہے، اور اللہ جس کو دینا چاہے کون ایسا ہے جو روک سکتا ہے؟ ہم لوگ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تو جس کو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو جس کو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور اے اللہ، بڑے سے بڑا مقام و مرتبے والا، بڑے سے بڑی پوسٹ والا، بڑے سے بڑے عہدے والا، اے اللہ تیرے مقابلے میں کسی کی پوسٹ اس کے کام نہیں آئے گی۔ یہ ہے توحید کا مطلب۔
اگر ٹینشن دور کرنا ہے زندگی سے تو توحید پر آ جاؤ میرے پیارے ساتھی. یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کا شکار ہو گیا. بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا. یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا میرا بیٹا ضرور ایک دن واپس آئے گا. میرے بچے نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج میرے آگے سجدہ کر رہا ہے، چاند میرے آگے سجدہ کر رہا ہے. یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ ضرور میرے بیٹے کا خواب پورا ہوگا. یوسف علیہ السلام لاپتہ ہو گئے. یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف. لوگ کہنے لگتے ہیں اے یعقوب علیہ السلام کیوں یاد کرتے ہو یوسف کو، کیوں یاد کرتے ہو یوسف کو؟ یوسف کو یاد کر کر کے کہیں ختم نہ ہو جانا، کہیں ہلاک نہ ہو جانا. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں شکوہ کرتا ہوں تو تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اے اللہ میں آنسو بہاتا ہوں تو تیرے آگے بہاتا ہوں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر ٹینشن کو دور کرنا ہے تو توحید والے بن جاؤ، ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے بن جاؤ. جس انسان کی زندگی میں توحید ہوگی وہ بڑی سے بڑی ٹینشن کا سامنا کر سکتا.